السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 6 آیتیں 35 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذلک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ اور مشرکوں نے کہا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، پس رسولوں کے ذمے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ یہ حکم دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہیں، کتنا چاہتے ہیں، مگر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ کافر جان لے کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے صرف یہی کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 6 آیتیں 35 سے 40 تک۔ 35، 36، 37 بغور کیجئے۔ مشرکین اپنی شرک کے بارے میں تقدیر سے استدلال کرتے تھے۔ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، کہ اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم نے حلال کو حرام کر لیا ہے، اللہ نے چاہا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے تھے کہ اللہ چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی یہ لوگ اپنی تقدیر کا بہانہ بناتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ نے کتاب کیوں نازل کی؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اس لیے آگے اللہ نے جواب دے دیا، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا۔ پہنچا دینا، لوگ مانیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ نے کچھ لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے، لوگ آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ایک اللہ کو نہیں مان رہے، اور جو لوگ نہیں مان رہے خود ان کا نقصان ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آیت نمبر 36 میں ہر امت میں رسول بھیجا ہے تاکہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ بتوں کی پوجا مت کرو، طاغوت کی پوجا مت کرو، اس سے بچ کے رہو۔ تو غلط فہمی کو اس سے بھی دور کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ شرک پر ہیں بلکہ توحید پر ہیں، اس لیے رسول کو بھیجا ہے، ہر امت میں بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہے، اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے دنیا میں، اس لیے بھیجا ہے۔ لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ٹھیک، غلط فائدہ اٹھائیں گے آزادی کا تو خود ان کا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو زور زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام جو ہے زور زبردستی والا نہیں ہے، زبردستی والا نہیں ہے، اور نہ منافقت والا ہے، اوپر سے بولو دل سے نہیں بولو، نہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں، جو مانے گا اللہ اس کو توفیق دے گا، نہیں مانے گا اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی۔ ہاں، خواہش ضرور رکھنا ہے کہ اللہ سب کو توفیق دے دے، کوشش ضرور کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ زور زبردستی جو بھی کرے گا وہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، دین میں زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انتحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 38، 39 اور 40 کے درمیان غور کیجئے کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلا رہے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ مردے کو اللہ اٹھائے گا نہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ تو حق ہے ہی، اللہ کا وعدہ سچا، قیامت آنے والی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا مشکل ہے، یعنی ناممکن ہے۔ لوگ بولتے ہیں مگر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ جب چاہے آسمان و زمین کو ڈھا دے، نہ مزدور کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، نہ مستری کی ضرورت ہے، نہ کدال کی ضرورت ہے، نہ پھاوڑے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بس کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کن بولنا یہ بتایا گیا دکھانے کے لیے، ورنہ اللہ جو چیز جب چاہے تب ہو جائے اور قیامت جھٹکے میں آ جائے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم مدت میں ہے، اس لیے لوگوں کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔